بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، آج الیکشن کمیشن نے سینیٹ انتخابات شو آف ہینڈ کرانے کی صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی ہے، جبکہ حکومتی وزراء نے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے ایم کیو ایم وفد سے ایک اہم ملاقات کی۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے حکومت کی جانب سے کہ کون سے ممالک نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی۔ اس سمیت دن بھر جو اہم موضوعات رہی ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو ڈاکٹر صاحب، حکومتی وزراء کافی متحرک نظر آ رہے ہیں سینیٹ انتخابات کے حوالے سے، لیکن آج الیکشن کمیشن نے شو آف ہینڈ کی مخالفت کر دی ہے سپریم کورٹ میں۔ کیا حکومت کے لیے مزید چیلنجز آنے والے دنوں میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، ویسے کس قدر یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان سمیت کئی دنیا کے ملک ایسے ہیں، تھوڑے ہی ہوں گے، جہاں پہ ایک چھوٹا سا جو طبقہ ہے، چھوٹا سا طبقہ، میں پوری قوم کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے قائدین کو ملک سے بڑا سمجھتا ہے۔ مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا کوئی بھی قائد ہوگا، اور خاص طور پہ وہ جھلک آپ کو سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتی ہے۔ کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ بات، کوئی ملک کے حالات کیا ہیں، ایک کہہ رہا ہے معیشت خراب ہو گئی، دوسرا گالیاں دے رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، یہ سارا وہ کچھ ہے جس نے آنے والے دنوں میں بند ہونا ہے۔ جتنے لوگ میرے رابطوں میں تھے جن کو میں سمجھا سکتا تھا کہ دیکھو یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، دنیا کے بھی اور پاکستان کے بھی اور ہمارے اوس پڑوس کے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو آپ ذرا پاکستان کی طرف لے جائیں۔ کچھ لوگ تو سمجھ گئے بات، کچھ لوگ نہیں سمجھے، جن کو آنے والے دنوں میں پڑنے ہیں جوتے، اور اگر جوتے بھی پڑ جائیں تو پھر بھی وہ خوش قسمت ہوں گے، کیونکہ یہاں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ہر بات مین اسٹریم پہ نہیں ہو سکتی، مین اسٹریم میڈیا پہ، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی ملک کی معیشت، آپ کے سیکیورٹی کے حالات، انٹرنل، آپ کے دونوں بارڈرز کی سچویشن، آپ کی معیشت کہاں جا رہی ہے، آپ کی نوکریاں کہاں پہ ہیں ملک کے اندر، دنیا میں کیا حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، اس سے لا تعلق آپ جائیں تو آپ کو گالیاں، یہ اس کا سیل ہے، یہ وہ اس کا سیل ہے، یہ اس کا سیل ہے، وہ اس کا سیل ہے۔ مطلب ندیم رضا چند بہت اچھے تھے، چلے گئے، ان کو اس کو گالیاں، وہ ادھر سے ادھر آ گیا، اس کو وہ فرشتہ بن گیا، وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، اور یہ چھوٹا سا طبقہ، میں نے کہا نا، کیونکہ اتنا اچھا کنٹینٹ ان سالوں میں آپ کو، چونکہ ہم نے میڈیا کو پرنٹ سے الیکٹرانک سے سٹیزن، یہ سٹیزن میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس پہ جاتے دیکھا ہے، لیکن کچھ نہیں سیکھا لوگ، ایک طبقے نے، جو کہ حکومت، ان کا خیال ہے کہ بس حکومت ہماری، تو یہی ریاست کا نام ہے۔ مطلب ہماری حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہے تو ملک ہے، مسلم لیگ نون ہے تو ملک ہے، پی ٹی آئی تو ملک ہے۔ مطلب اس سے زیادہ ان کا اتنا بس کچھ ہے ہی نہیں۔ مطلب ہمارا دین ایمان، ہم نے یہ مطلب جو ہے قبروں میں جانا ہے تو پہلا حساب کتاب ہم سے یہی ہوگا کہ تم نے اس کے سامنے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ حالت ہے چھوٹے سے طبقے کی، اور آپ یقین کریں کہ میں کئی لوگوں کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے۔ کچھ لوگ سمن بکمن بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ حالات کیا ہیں ملک کے، ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ جو واٹس ایپ کی کہانی چل رہی ہے کہ واٹس ایپ کا ڈیٹا جو ہے شیئر نہیں ہوگا، واٹس ایپ کا ڈیٹا پچھلے 3 سال سے شیئر ہو رہا ہے، پچھلے 4 سال سے، اس سے بھی زیادہ۔ واٹس ایپ کی پکچرز بھی، ڈیٹا پکچرز ساری جا چکی ہیں 2011 یا 13 سے، میرے خیال سے بہت زیادہ۔ تو وہ ایک دم سے، اور خاص طور پہ جتنے لوگوں نے چھلانگ ماری ان دنوں میں، وہ سگنل پہ جو زیادہ شفٹ کریں گے کسی اور اپلیکیشن پہ، ان کو پر زیادہ نظریں ہیں، تو یہ تو ایک عجیب سی بات۔ ویسے بھی یہ بتا رہا تھا کہ حالات اس وقت آپ دیکھیں کہ 4 روز کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ایک دم سے ہو کا عالم، خاموشی چھائی ہوئی ہے پاکستان میں بھی، چیزیں جو ہیں وہ کس رخ پہ جا رہی ہیں۔ یہ پی آئی اے کا جہاز کا جو واقعہ ہوا، یہ اور بھی آپ کے ایسٹس، دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک عجیب سا اس ملک میں تھوڑے سے لوگ ہیں، اور میں ان کی باتیں سن کے حیران ہوتا ہوں کہ ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ پی آئی اے کے طیارے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ چاہے ادھر اپوزیشن میں لوگ ہوں یا حکومت میں لوگ ہوں، ان کے لیے گالیاں زیادہ عام ہیں اس مرحلے پہ۔ اور یہ جب اس وقت جب کہ پورا کا پورا سیٹ اپ اڑ رہا ہے، اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس وقت بھی وہ توبہ نہیں کر رہے،
کہ یا اللہ آگے پتہ نہیں کیا حالات ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں. تو یہ خاموشی آپ کے خیال سے خاموشی ہے اس وقت؟ یہ جو خاموشی چھائی ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں سے، یہ اچانک دھرنے اور یہ اور وہ پی ڈی ایم مر گئی اور وہ کہہ رہے ہیں حکومت ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا، ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ریاست، مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک فضول ترین لوگ جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں جا کے چند عہدوں پہ، اور جو باقی اہل نظر ہیں جو چاہے وہ فارن آفس میں ہوں یا وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا وہ راول پنڈی میں ہوں یا جی ایس کیو میں ہوں یا آپ کے جہاں کہیں بھی ہوں، وہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو گالم گلو، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے نیچے گراؤنڈ پہ کیا حالات ہیں اور کون سی بات ہم نہیں کر سکتے اس وقت. جو بہت سے معاملات، خاص طور پہ کوئٹہ کے والے واقعے کے دوران بھی جو بہت کچھ ہوا ہے، میں یہاں بات نہیں کرنے چاہ رہا، ان کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس ہے ہی نہیں لوگوں کو. تو بات یہ ہے کہ 4 روز کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر امریکہ میں کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا، امریکہ میں یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ذرا آواز اسٹوڈیو کے باہر بند کروائیے گا. امریکہ کے باہر امریکہ میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں پر غالباً وہ خاموشی کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ کسی طرح سے گرین زون، واشنگٹن ڈی سی میں ایک گرین زون آ جائے. یعنی گرین زون سے مراد یہ کہ کوئی جہاز نہیں اڑ رہا، سیکیورٹی کا بالکل جو ہے وہ سارے انتظامات ہائی الرٹ، وہاں پر سول وار کا خطرہ ہے. وہاں پہ جو تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس دن جس دن حملہ کیا موب نے، تو نینسی پیلوسی کو قتل کرنے جا رہے تھے وہ. اچھا. اور ساتھ ہی امریکن وائس پریزیڈنٹ کو بھی قتل کرنے جا رہے تھے. آپ یہ تصور کریں. اور وہاں پہ جو اب چیٹس اور اب انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں کہ نائب صدر امریکہ کے اور ساتھ نینسی پیلوسی ہاؤس کے لوگوں کو قتل کرنا تھا. اچھا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور ایک بندے نے وٹنس بھی دے دی اس بات کی. اس نے کہہ بھی دیا کہ ہاں مجھے یہ کام دیا گیا تھا کہ میں اندر جا کے قتل کر دوں، اور اندر تک مجھے پہنچانے والے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے، یعنی جو قانون نافذ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے مجھے اندر تک پہنچایا. انڈیا کے حوالے سے عجیب خبریں آ رہی ہیں 2، اور ایک خبر تو میں بہت ہی یعنی پریشان کن خبر ہے. وہ یہ خبر ہے کہ انہوں نے انڈیا میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ویکسینیشن کو سٹارٹ کر دی ہے. انہوں نے جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ویکسین کی رولنگ شروع ہو گئی ہے، اور انڈیا میں چونکہ ظاہر ہے بڑی پاپولیشن ہے تو وہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ ایک تو انہوں نے آکسفورڈ کی جو ایسٹرازینیکا ویکسین ہے، یہ اتنی خوفناک بات ہے. میں نے اس دن کہا تھا کہ ایک تھوڑا سا فائزر کی ویکسین کے نتیجے میں وہ 23 لوگ ناروے کے اندر ان کی جہاں بھاگ ہو گئے ہیں، تو اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن اب انڈیا میں کیا ہوا ہے؟ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ 11 ملین ڈوزز تو انہوں نے ایسٹرازینیکا کی جو ہے وہ خرید لی ہیں. اچھا، ایسٹرازینیکا جو یہ ہے ایسٹرازینیکا آکسفورڈ، لیکن یہ وہ ریسرچ ہے ایسٹرازینیکا والی جو انڈیا میں بن رہی ہے، یعنی انڈیا میں تیار ہو رہی ہے. یعنی ان کے ساتھ ریسرچ ہوئی ہے لیکن وہاں سے نہیں آئے گی، انڈیا میں ہی بنے گی. اچھا، اور 5.5 ملین جو 2 قسم کی ویکسین وہاں پہ انہوں نے اپروو کر دی ہیں. ایک جو ہے وہ ان کی بھارت بایو ٹیک ویکسین ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کی لوکلی تیار ہوئی ہے، اور اس کو 550 انہوں نے ویکسینز کر کے اور آج سے انہوں نے ویکسین شروع کر دی ہیں. اچھا، اب ویکسین تو شروع ہو گئی آج سے، اور یہ بات جو ہے یہ بات مطلب بظاہر آپ دیکھیں تو اس بات میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ایسی کہ جس کے اوپر اعتراض کیا جائے. مطلب مثال کے طور پہ مطلب ویکسینیشن شروع ہو گئی، پہلے لگائی جا رہی ہے فوج کے لوگوں کو انڈیا میں، اور ساتھی ہیلتھ ورکرز کو لگائی جا رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو بھارت، اچھا آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، مطلب اگر میں، اور یہ فری لگائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور $2.75 کی ایک ڈوز ہے. پرابلم یہ آ گیا ہے کہ وہاں پر جو بھارت کی ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئے. اچھا، اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا، وہ بغیر ٹرائل کے، یعنی کسی کو یہ نہیں پتا کہ مجھے وہ فل ٹرائل والی ویکسین. اب وہاں پہ کیا پڑی ہے کہ بلومبرگ یہ خبر دے رہا ہے، اور یہ میرے نزدیک یہ جان سے کھیل رہے ہیں مودی. یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر زیرو کمپرومائز ہے. بلومبرگ یہ خبر دے رہا ہے کہ میسو اناکولیشن ڈرائیو سٹارٹس ان انڈیا ڈسپائٹ ویکسین ڈاؤٹس. ویکسین کے ڈاؤٹس ہیں، بلومبرگ
اطلاع دے رہا ہے. اس کے بعد جو بنگلہ دیش کا ڈیلی سٹار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت بایو ٹیک کورونا وائرس ویکسین کنسرنز گرو ان انڈیا اوور سیفٹی. اچھا جی سیفٹی کی اب آپ بغیر سیفٹی اس کے تھرڈ وہ فیز 2 نہیں وہ انڈر ٹرائل تھا اس کو شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ ہماری ہوم گرون ہے بھائی دنیا بھر میں شروع ہو گئی کئی ملکوں کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے انہوں نے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہندو یہ خبر دے رہا ہے کہ مودی نے آج پھر دوبارہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ کووڈ-19 ویکسین سیف ڈونٹ بلیو ریومرز. اچھا ریومرز پہ نہ دو لگواؤ ٹیکے. اچھا پھر اس کے بعد ہندو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کوویکسین ہے جو ان کی اپنی لوکل اور یہ ٹرائل کے بغیر ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سائن کرو کنسنٹ. یعنی کنسنٹ سے مراد یہ کہ جیسے آپریشن میں جانے سے پہلے نہیں سرجری سے پہلے سائن کرواتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں. تو ہر بندہ جو ویکسین لگائے گا وہ پہلے سائن کرے گا ٹھیک ہے آن کلینکل ٹرائل موڈ. او بھائی کلینکل ٹرائل پہ آپ کیسے ویکسین لگا سکتے یہ آپ ذرا خبر دیکھیں ہندو کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کو ویکسین جو ہیں ان کو کنسنٹ کرنا پڑے گا یعنی ویکسین نہیں لگ رہی وہ ٹرائل میں جا رہے ہیں. اس خبر کی کوئی تک ہے کہ آپ اپنے شہریوں کے اوپر ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں ویکسین لگ رہی ہے اور اثر میں وہ ٹرائل ہو رہا ہے ان کے اوپر. اچھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ تو آپ چھوڑ دیں واشنگٹن پوسٹ نے غالباً اس کو اسی خبر کو واشنگٹن پوسٹ نے بھی غالباً دی ہے پتہ نہیں ہماری اس کو یہ دیکھیں انڈیا از لانچنگ واٹ کوڈ بی دا ورلڈز لارجسٹ ویکسینیشن کمپین بٹ اٹس انکلیئر if one of the vaccines works. یعنی اب مجھے یہ بتائیں یہ جو ہے یہ واشنگٹن پوسٹ خبر دے رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت ہنگامہ ہے کہ بھائی آپ ایک ویکسین کو بغیر کلینکل ٹرائلز کے بغیر اس کی کوئی کسی رپورٹ کے کسی جرنل نے کچھ نہیں اور جناب یعنی کسی میڈیکل جرنل نے کسی ریسرچ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز جو لگانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویکسین نہیں جن کو سب سے پہلے لگانی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لگائیں گے ہم دوسروں کو لگا دیں گے. اچھا اب یہ کھپ پڑی ہوئی ہے انڈیا کے اندر. اب مجھے بتائیں کہ ان حالات میں یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ وہاں پر انہوں نے انڈر ٹرائل جو ویکسینز تھیں ان کو لگانا شروع کر دیا. واشنگٹن پوسٹ یعنی وہ یہ خبر دے رہا ہے. اچھا دوسرا کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک امریکہ میں شاید لوگوں نے جو ٹریولنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹس پہ دیکھا ہو کہ وہ خاص قسم کے تکیے وہ آرام گردن کے گرد وہ ہوتا ہے نا وہ ریسٹ کرنے کے لیے خاص قسم کے کمفرٹ وہ ایک خاص قسم کے تکیے ہیں جن کا نام ہوتا ہے مائی پلو. ایک کمپنی ہے مائی پلو. اچھا مائی پلو والے جو ہیں انہوں نے پچھلے چند سالوں میں 2009 سے شاید ان کا بزنس انہوں نے شروع کیا تھا 2008 سے شاید تو انہوں نے پوری دنیا میں کوئی کہتے ہیں کہ کوئی 41-42 ملین انہوں نے اپنے یہ جو پلوز ہیں پلوز کو انہوں نے یہ بیچا ہے فروخت کیا ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ جب ان کے اشتہار چلتا تھا تو اس اشتہار میں یہ کہتے تھے کہ جی اس پلو کو استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو ملٹیپل اسکلیروسس اور بہت ساری اور بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ یہ کہہ کے وہ اپنے وہ بیچتے رہے اشتہار وغیرہ ان کا چلتا رہا. اچھا اب یہ ہوا ہے جناب کہ اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے مائک لنڈن. جو مائک لنڈن ہے ملٹیپل اسکلیروسس کے سمٹمز ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹرز نے اور مختلف اداروں نے ان کو سو کر دیا عدالتوں میں لے گئے کہ یہ تو ملٹیپل اسکلیروسس سے کیا تعلق ہے بھائی اس کا تکیے کا. اس کے بعد انہوں نے جرمانے بھرے یہ بھرے وہ بھرے سارے. اس کے بعد یہ جو بندہ ہے اب اس کا جو مالک ہے مائک لنڈل تو مائک لنڈل جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا دوست ہے. اچھا اب وہ مائک لنڈل جو ہے وہ ملا ہے آج یا کل میں کسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ملاقاتیں نہیں کر رہے وہ ناراض ہیں کافی زیادہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ اور انہوں نے ٹرمپ کو ڈونیشنز بھی کافی دی ہیں کچھ عرصے پہلے اور کچھ عرصے پہلے انہوں نے وہ جو کاکٹیل پلا دیا تھا نا ٹرمپ کو اس فارماسیوٹیکل کمپنی میں بھی اس کا مائک لنڈل کا شیئر ویئر ہے. اب مائک لنڈل جناب وائٹ ہاؤس سے نکلے اور نکلتے یہ دیکھیں نا یہ ایسے ایسے اس کی شکل کو دگل سے نہیں ملتی. اس نے پیپر پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں. اب جناب واشنگٹن پوسٹ کے بندوں نے کیمرے اپنے فٹ کیے اور اس کے ہاتھ میں پیپر کیے ہیں. انہوں نے پیپرز کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں بہت ساری اور چھوٹے الفاظ تھے اس میں سے. انہوں نے اس کو زوم کر کے اس کو بڑا سا کر کے جو دیکھا تو ان پیپرز کے اوپر ایک جو لفظ ہے باقی تو بہت سارے پیپرز ہیں جو اس کے دیکھا آگے پیچھے اس نے کیا. اچھا جی یہ پاول ہے سگنی پاول فلانا ڈھماکنا. ایک جو لفظ ہے جو اس میں نکل کے آیا وہ لفظ تھا ماشاء اللہ.
کہ وہاں پر کسی جگہ پہ جناب لفظ ڈسکس ہوا ہے، اور واشنگٹن پوسٹ میں بتایا پلو سیلز مین، ایک تکیے بیچنے والا، apparently has some ideas about declaring martial law. وہ باہر نکل کے اس نے جناب واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورے اخبار نے پورے اس کے دکھائے ہیں نا ہاتھ کے پیپر، اس میں لکھا ایک جگہ پہ لکھا ہو یہ لفظ، یہ الفاظ آ رہے ہیں نیچے نا، دا کانسٹیٹیوشن کوہن ناؤ، یہ وہ سارا کر کے، اور پھر ماشاء اللہ کا لفظ بھی آ رہا ہے. اچھا اب بات یہ ساری کہ اسی کو پھر گارڈین نے اٹھا لیا کہ ٹرمپ الائے مائک لنڈل آف مائی پلو پشز مارشل لا ایٹ وائٹ ہاؤس. اور اب وہ جو میں نے پہلے خبر دی تھی نیوز ویک اس کو ہیڈ لائن انہوں نے لگائی ہے کہ پراؤڈ بوائز انٹینڈیڈ ٹو کل مائک پینس. اب سوچیں آپ داخل ہوئے اور اندر پلان یہ تھا کہ نائب صدر امریکہ کے اور نینسی پلوسی کو گولی سے یا چاقو سے مار دیا جائے، فائر کر کے یا چھریاں وریاں مار دی جائیں. اور سپورٹ کون کر رہے تھے وہاں پہ؟ نیشنل گارڈز یا جو باقی لوگ تھے. یہ امریکہ کی صورت ہے. تو یہ تو نیشنل گارڈز ابھی بھی تعینات اب نہیں، ابھی تو ہیں، ابھی تو ان کے یہ پہلی دفعہ امریکہ میں فوج آئی ہے، یعنی فوج وہاں پہ الیکشنز کے اس پورے پروسیس میں آئی ہے فوج. اور اگر آپ بائی لا دیکھیں تو فوج اب بھی صدر کے انڈر ہے، لیکن ایک طرح سے صدر کو انہوں نے محصور کر کے بند کر کے اندر ڈال دیے. وہاں پر جو ایک اور بڑی خوفناک چیز ہے، یہ بگالو بوائز کر کے وہاں پر ایک گروپ ہے جی، یہ بہت سارے پراؤڈ بوائز، تو بگالوز کر کے ایک اور گروپ ہے جو بہت ہی وائلنٹ ہے، جو بہت ہی پرتشدد. اب وہ جو بگالو وائس ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی کر لو ہم تشدد کریں گے اس دن، اور اس کے نتیجے میں وہاں نہیں کریں گے، یہاں کریں گے، یہاں نہیں کریں گے، وہاں کریں گے. اچھا اب وہ ان کے لوگ کہاں ہیں؟ یہ اٹلانٹک نے خبر دی ہے ابھی کہ بگالو بورس جو ہے پریپیئر فار سول وار. اچھا سول وار کی بات ہو رہی ہے نا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جب وہاں پر یہ صورتحال ڈیولپ ہوگی تو یہاں پر نان اسٹیٹ پلیئرز پوری دنیا میں آگے پیچھے کیا افراتفری پھیلاتے ہیں، وہ ہمیں ذرا سنجیدہ ہونے کا وقت ہے. اچھا یہاں پر 20 اس لیے امپورٹنٹ ہے 4 دن کے بعد کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ لے کر آ رہا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے مظاہرے ہیں اسلام آباد کو پھر دوبارہ سیل ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ پبلک کیے جائیں. ہاں مطلب نہیں، دوسری رپورٹ کی بات ہوئی ہے، وہ الگ ہے، وہ جو مساوی کر کے وہ بول رہا ہے نا براڈ شیٹ، وہ الگ ہے. میں بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن میں جو فورن فنڈنگ کیس ہے، اس کا اعلان اسکروٹنی کمیٹی کرنے جا رہی ہے 20 تاریخ کو. وہ اعلان کے اس پہ میں بھی تھوڑی دیر میں بات کر لیتا ہوں اس پہ. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بگالوز بورس ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سول وار کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا تو سول وار کی تیاری اگر ہو رہی ہے تو اب یہ ایشو یہ ہے کہ اگر وائٹ ہاؤس کے اندر ان کو آنے کی جگہ دے دی تو یہ ان کے لوگ کہاں کسی سب میرین میں بھی ہیں، کیا کسی جو ان کے فلیٹس ہیں مختلف سمندروں میں، کیا وہاں پر بھی، کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے جو کسی نیوکلیئر ویپن یا کسی میزائل یا کسی ایسی جگہ تک اس کی ایکسس ہے کہ اس موقع پہ وہ جنگ چھیڑ دے کسی جگہ. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اجازت دی تھی لوگوں نے، یعنی وائٹ ہاؤس کی جنہوں نے حفاظت کرنی تھی انہوں نے اجازت دی تھی کہ اندر آ جاؤ اور اندر آ کے نائب صدر کو مار دو. نیوز ویک اطلاع دے رہے ہیں. تو اب بات یہ کہ اب اس پوری پکچر میں اب دیکھیں واشنگٹن پوسٹ کی خبر، ٹو رائٹرز کلیم، یہ اس خبر سے اندازہ لگائیں کہ ٹو رائٹرز کلیم کہ کیپٹل آفیسر ٹولڈ دیم، کیپٹل کا جو آفیسر تھا کیپٹل ہل پہ، اس نے کیا کہا 2 ہنگامہ کرنے والوں سے؟ اٹس یور ہاؤس ناؤ، اب یہ تمہارا گھر ہے، اس کو لے لو، جو کرنا ہے کرو اندر جا کے. وہ اجازت دیتے گئے اور یہ اندر جاتے گئے. صحیح، یہ وہ لوگ تھے جن کو بلایا گیا تھا کہ حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، سچویشن یہ ہے کہ اب ہیں دنیا بھر میں فوجیں، فلیٹس، خاص طور پہ سمندروں کے اندر، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ڈرونز ان کے کنٹرول میں ہیں. یہ ایک گلوبل تھریٹ اس وقت ہے، ایک گلوبل تھریٹ. اور یہ ایشو 20 تاریخ کو کیا ہوگا کہ انہوں نے پیرل، میں نے کہا تھا نا، خاموشی سے وہ انتقال اقتدار تو ہو جائے گا، یعنی وہ جلدی، وہ تیزی سے وہ جو ہے وہ مائک پینس ہینڈ اوور کرے گا، پاور دے دے گا، وہ ختم ہو کے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ایشو یہ ہے کہ سڑکوں میں باہر کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا. ٹرمپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا، یعنی ہوتا ہے نا پریزیڈینشل پارڈن اپنے آپ کو دیتے ہیں، اپنی فیملی کو دیتے، وہ اپنے آپ کو اس نے نہیں دی ابھی تک. کیا وہ دیتا ہے؟ نہیں دے رہا ابھی تک، کوئی اطلاع نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کل اس کا مائنڈ چینج ہو جائے. کیا پینس اس کو دے گا؟
مطلب وہ کسی ارادے سے باہر نکل رہا ہے نا, وہ کوئی اس کا ذہن ہے جو اس نے کہا کہ 50 کی 50 اسٹیٹس میں الرٹ امریکہ, مطلب انہوں نے گرین زون ڈکلیئر کیا ہے پورے واشنگٹن ڈی سی کو. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو وہاں کی انٹیلیجنس اور باقی سارے ان کے معاملات ایسے ہو رہے ہیں. اچھا, اب اس پوری پکچر میں وہاں پر جو ہو رہا ہے اس پکچر کو آپ ذرا چائنا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں وانگ لی, انہوں نے پچھلے 10 دنوں میں 5 افریقہ اور 4 ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک کا دورہ کیا ہے. میں اپنی قیادت سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ایسا دور تھا پچھلا, اب تو خیر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کسی کو, لیکن یہ پچھلے 5-7 مہینے ایسے تھے کہ ہمارے, میں تو خان صاحب سے خاص طور وزیر اعظم سے میں بار بار کہتا رہا کہ آپ تیزی کے ساتھ باہر کے دورے کریں, اندر کے معاملات آپ ذرا چھوڑیں اپنے دوسرے لیڈرز پہ جو پارٹی کے منسٹرز ہیں یا MNAs ہیں, اور ذرا تیزی کے ساتھ ایک ترکی کا دورہ کریں, سعودی عرب کا کریں, چائنا کا کریں, یورپ جب کھلا تھا وہاں کا, ایک تیزی کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی, کیونکہ پرائم منسٹر کی ایک آپ کہیں نا کہ ان کی بات کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, خود مل رہے ہیں, مطلب وہ تو 1 منٹ میں دعوت آ جائے, آپ اعلان کریں کہ جی دورہ کرنا ہے تو 2 منٹ میں ارینج ہوتی ہیں میٹنگز. اس آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا دورہ کریں, یہاں پہ حالات کیا ہوتے ہیں, تاکہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے آنے والے دنوں میں جو کہ ہمارے ریجن کے لیے خطرہ بنتی ہے, تو اس میں پاکستان کے بہت سے دوست ہوں یا ہماری پوزیشن کلیئر ہو کہ کہاں پہ کیا پوزیشن ہے. اب آذربائیجان کیا کرے گا پاکستان کی, مطلب وہ تو لانگ ٹرم منصوبے ہیں نا. آذربائیجان اور ادھر اسرائیل کے ڈرون سے ہی وار بیسیکلی جیتی ہے نا آذربائیجان نے. پاکستان کی جو بھی سپورٹ تھی اس سے ہٹ کے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ ٹرکی, آذربائیجان, یہ سارے لیکن ڈسٹینس ہے. اگر اس ریجن میں آج یہ صورتحال ہے کہ فوجیں چلی گئی ہیں, 15 تاریخ کو انخلا ہو گیا ہے, دیکھیں نا فوجی انخلا ہو گیا ہے. اور افغانستان میں اگر ہم اس بات پہ بلیف کریں کہ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دیکھیں نا طلوع نیوز کیا خبر دے رہا ہے, US troops levels in افغانستان ڈراپ ٹو 2500, صرف 2500 فوج اس وقت. انہوں نے کہا تھا نا 15 تاریخ تک فوجیں نکالنی ہے, تو امریکنز نے خود بخود اس وقت وہاں پر, جبکہ حالات ایسے ہیں خطے کے کہ یہاں سے فوجیں نہیں نکلنی چاہیے تھی جب تک معاہدات کمپلیٹ نہیں ہو جاتے, کوئی پیس ڈیل سائن نہیں ہو جاتی. اب میں طلوع نیوز کے اوپر دوبارہ جا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک تو چلے گئے یہاں سے لوگ, یعنی 2500 ٹروپس رہ گئیں, صرف 2000 چلی گئیں, اور ساتھ ہی وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ بلاسٹ ان کابل اور بغلام کل 3 پولیس آفیسرز. اور جو طلوع نیوز خبر دے رہا ہے کہ ان کے جو سیکیورٹی فورسز کے ممبرز جو ہرات میں, یعنی 2 واقعات, ایک تو یہ بم بلاسٹ ہوئے لیکن 13 جو ہیں وہ آج ہرات کے اندر سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے. بھی طالبان اٹیک تھا کیا تھا اس کو آپ چھوڑ دیں, لیکن وہاں پہ تشدد ایک دم بڑھ گیا. اچھا, اسی کو اب انہوں نے کہا کہ جی واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ فورسز ان افغانستان کٹ ٹو 2500 لوئسٹ لیول سنس 2001. اچھا, یعنی 2001 کے بعد سے لے کے کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ افغانستان میں طالبان اتنے مضبوط ہوں, داعش بھی ہو, باقی بے شمار گروپس ہوں, اور سب سے کم تعداد میں امریکنز ہو گئے. وہ تو کیا چاہ رہے ہیں وہ, یعنی یہاں پر کچھ ہو, ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں کوئی پیس ڈیل تو نہیں ہوئی نا, کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا. وہ دوحہ کی بات اپنی جگہ رک گئی, اس میں سے کچھ نکلنا بھی نہیں تھا. پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی, اس کے تانے بانے بتایا گیا کہ افغانستان سے مل رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ اس پوری پکچر میں وہ فوج اچانک نکل کے چلی گئی. پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ فوج نکلے, کوئی بھی ملک نہیں چاہتا تھا کہ فوج نکلے. خود امریکنز جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کو 2500 تو پھر ولنریبل ہو گئے نا, کہ کابل پہ کسی وقت کچھ ہو جائے, کہیں ہو جائے, کسی پہ الزام ڈالا اور کوئی جنگ چھڑ دی. ابھی تک حالات کو کنٹرول بھی نہیں, لیکن خطر دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس بیٹھی اور اینٹی پاکستان بیٹھے ہوئے لوگ بے شمار. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں آپ کا یہ بارڈر اور آپ کا دوسرا بارڈر, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا انڈیا کے ساتھ, اور اس میں جو میں چائنا کی بات کر رہا تھا ان کے وزیر خارجہ کی, وہ پورے افریقہ کے 5 ملک اور اس خطے کے یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے 5 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. 20 تاریخ کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ آتا ہے یا پی ٹی آئی کی فیور میں آتا ہے, دونوں صورتوں میں
اپوزیشن جماعتیں بڑا ہنگامہ پلان کر رہی ہیں. یہ وجہ ہے کہ بار بار شیخ رشید صاحب اور باقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد وہ آتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر مدارس کے بچوں کا وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا پراپر سیکیورٹی تھریٹ ہے, پراپر سیکیورٹی تھریٹ ہے اسلام آباد کی. اور وہ سیج کا ایک ہوتا ہے نا, کیونکہ اسی دن میں صرف بات کر دوں جس دن یہ مظاہرہ ہو رہا ہوگا الیکشن کمیشن کا یا گھیراؤ کرنے کا ارادہ ہے, اسی دن بالکل سامنے روڈ کے اس طرف جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس چل رہا ہوگا. تو میں نے کسی وزیر سے پوچھا کہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, کہتے ہیں بالکل پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کرنا ہے, کیونکہ اگر نہیں کرتے تو یہ میسج جائے گا کہ ان سے گھبرا کے ڈر گئے. لیکن ان کے جو نعرے باز اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ روڈ کو کراس چیک کریں گے یا کیا کریں گے, تو یہاں اسلام آباد کے اندر بھی آپ دیکھیں ابھی تو یہ واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان میں, اللہ خیر کرے. سیاسی معاملات پر آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, سیاسی معاملات پر آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, پھر سیاسی معاملات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب, جسٹس شائق عثمانی صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے, یہ تو تینوں پارٹیوں کا, اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی, تینوں پارٹیوں کا جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے غالباً معاملات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا غالباً پہلے سے تھا, تو شاید ان کا فیصلہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ 20 تاریخ کو سنائی جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے, کیا فیلنگ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے فیصلہ؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن 204 بڑا اہمیت کا حامل ہے. اچھا, کہ اگر کوئی پارٹی یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ جو ہے تو غیر ملکی شہریت والے سے یا ان کی کمپنی سے یا کارپوریٹ کمپنی سے یا تھنک ٹینک سے یا ادارے سے اگر انہوں نے فنڈنگ لی ہے تو اس پارٹی کو سب سے پہلے الیکشن کمیشن پاکستان اس کچھ ممنوع پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے اس کو ضبط کرنے کے اختیارات ہیں. اچھا, وہ جب پارٹی کا فنڈ ضبط کر لیتی ہے اس کے ساتھ ہی پارٹی کا جو سمبل ہے وہ وڈرا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان منسوخ کر سکتا ہے. جب پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو جاتی ہے تو پارٹی تو پھر ایک طریقے سے ان کے جو ممبران قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, ان کے وہ سارے سمالیہ نشان بن جاتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہ آزاد ہو جاتے ہیں, اور پارٹی کا سمبل واپس لینے سے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ بالکل سوالیہ نشان بن جائے گا. تو یہ اختیارات ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کہ پارٹی کا سمبل واپس لے سکتا ہے, پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے, اور تیسرا جو ہے ممنوع جو فنڈنگ ہے وہ ضبط کر سکتا ہے اور وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے پڑیں گے. نہیں تو رول ہے. اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے, کیا ہوگا اس کے اثرات جو پھر گورنمنٹ کہاں رہے گی, گورنمنٹ کو تحلیل ہو جائے گی نا. جب پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو گئی, پارٹی کا سمبل واپس لے لیا, پارٹی کا ممنوع فنڈ ضبط ہو گیا, تو یہ جو ہمارے جو اینکر حضرات ہیں وہ غور نہیں کر رہے. اسی کے اندر 204 کا جو رول بنایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, وہ رول 6, اس میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ضبط کر سکتا ہے ممنوع فنڈنگ, پارٹی کا سمبل واپس لے سکتا ہے, اور پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ اچھا آپ نہیں, مگر یہ تو ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہوگا نا. اس کیس کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں کافی عرصے سے اور آپ لکھ بھی رہے ہیں اس پہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسا فیصلہ کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھو جی, فیصلے کے بارے میں تو رائے دینا مناسب اس لیے نہیں رہے گا کہ الیکشن یہ جو پارٹی جو اسکروٹنی کمیٹی اپنی سفارشات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کرے گی, اور یہ جو میں نے آپ سے بتایا رول کے بارے میں, ایکٹ کے بارے میں, یہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا, یعنی اسکروٹنی کمیٹی جو یہ اسکروٹنی کمیٹی اپنی سفارشات دے دے گی جو بھی ہیں وہ دے دے گی الیکشن کمیشن کو. اچھا فرض کریں کہ فیصلہ خلاف تو حتمی فیصلہ پھر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اسی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق. ہاں, اس فیصلے فیکٹ فائنڈنگ والے ایک قسم سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب کی JIT ہے یہ. اچھا, اسکروٹنی کمیٹی تو ویسے نام رکھا ہے, ویسے دوسرے لفظوں میں یہ JIT ہے. اچھا, ان کی سفارشات جو بڑی امپورٹنٹ ہوگی, جیسے کہ پاناما کیس میں JIT کے بڑی اہم. نہیں, آپ یہ بتائیں, آپ نے اس کیس کو اسٹڈی بھی لکھا بھی ہے اتنا, آپ کو لکھا بھی ہے میرا آج جی ہاں نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور عمران خان کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا جا رہا, ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, ان کے جو آئینی ماہرین ہیں وہ اس کو صحیح حقائق نہیں بیان کر رہے.
تو اس لحاظ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے 4 جج ہیں, ایک چیف الیکشن کمشنر ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ. نہیں تو عمران خان صاحب کو غلط مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کیا کون غلط مشورے دے رہا ہے؟ مطلب ایک تو یہ ایڈوائز, دیکھو جی بات یہ ہے کہ جب نعیم الحق مرحوم زندہ تھے تو انہوں نے مجھے خود ٹیلی فون کر کے بتایا کہ جناب آپ کے جو پوائنٹ آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بڑے اہم, بڑا سیریس کیس بنتا جا رہا ہے فوری فنڈنگ کا, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جو میرے ایڈوائزر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی ہے, یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. پھر میں نے کہا یہ بڑا سیریس کیس چل رہا ہے, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں اسکوٹری کمیٹی بنی ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے اب خود دیکھے ڈاکٹر صاحب کہ ان کے جو وکیل اظہارات ہیں, ان کے وکلا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ایجنٹس رکھے تھے, ان ایجنٹس نے اگر کہیں سے غیر ممنوع فنڈنگ حاصل کر لی ہے تو ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں. لیکن نہیں, یہ تو پارٹی کے ایجنٹ کی ویلیو ہو رہی ہے, اس لیے کہ آرٹیکل جو ہمارا 204 ہے الیکشن ایکٹ کا اور 210 ہے, وہ جو آپ کی فیلنگ کیا ہے کہ فیصلہ کیا ٹھیک؟ یہ ہے کہ معاملہ دیکھو جی, اس میں یہ ہے کہ پارٹی کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب انہوں نے دستخط کر کے انہوں نے سیکشن 210 کے تحت جمع کروائے ہمیں کاغذات الیکشن کمیشن میں اپنی پارٹی کے بارے میں, تو اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو اب ظاہر ہے حقائق کے مطابق ہی کرے گا. جب ثابت ہو گیا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 23 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو بڑے مشکوک اکاؤنٹ ہیں, تو وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریکارڈ موجود ہے. وہ بھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آ چکی ہے, لیکن ابھی ظاہر نہیں کر رہے. لیکن تمام حالات کو دیکھتے ہوئے نظر یہی آ رہا ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ لیں گے کہ ممنوع جو فنڈنگ آئی وہ ضبط کریں گے. جب وہ ضبط کریں گے تو پھر دوسرا ایکشن لینا پڑے گا, کہ چونکہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا ان کے جو انہوں نے جمع کروائے تھے اثاثے پارٹیوں کے, اس کے بارے میں رول 6 یہ کہتا ہے کہ سمبل واپس لیا جائے, تو سمبل واپس لے سکتے ہیں. اس فیصلے کو حکومت چیلنج کر سکتی ہے, سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے حکومت اس فیصلے کو؟ ہاں, حکومت تو نہیں کر سکتی, لیکن وہ تحریک انصاف کرے گی نا. اچھا, تحریک انصاف کرے گی اگر ان کے خلاف آ گیا فیصلہ تو. اچھا, تحریک انصاف کرے گی. اچھا, اور اسی دوران باہر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم کی پارٹیاں مظاہرے بھی کر رہی ہیں باہر. جو باقاعدہ پرسنل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے, موومنٹ جو ہے, سیاسی پارٹیاں, سول سوسائٹیاں ساری اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 7 سال سے اس مسئلے کو تحریک انصاف چلنے نہیں دے رہی. 7 سال سے کیس چل رہا ہے, اس میں اگر کوئی نہ کوئی تو حالات کے مطابق نہیں ہے نا. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے جو کل بیان دیا, بڑا اہم بیان دیا کہ 2 ممالک جو ہیں وہ مسلم لیگ کو اور باقی پارٹیوں کو فنڈنگ دے رہے ہیں. اب اس کی طرف بھی تو اشارے ہیں, اور 2 ملک کون سے ملک ہیں؟ جب ان کو فنڈنگ مل رہی ہے تو آپ کو جو فنڈنگ ملی ہے تو وہ تو سارا ایس اکبر بابر نے ساری رپورٹ دی ہوئی ہے الیکشن میں پاکستان کو. تو یہ ساری صورتحال بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ خیر کرے. قمر شاہ صاحب بہت شکریہ. اچھا, یہی بات جو ہے جسٹس شائق عثمانی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہوگی, کیونکہ وہ 2 ملک جو انہوں نے میرے خیال سے مسلم لیگ نون کا کہا یا پیپلز پارٹی کا کہا, وزیر اعظم نے مس کر گیا, انہوں نے کہا کہ 2 ملک جو ہیں وہ ان کو کسی ایک پارٹی کو, ان دونوں میں سے کسی ایک کو فنڈ کر رہے تھے یا کرتے رہے ہیں. میرے خیال سے نون کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر فنڈنگ ہوئی ہے تو پھر یہ حکومت کو پوائنٹ ریز کرنا چاہیے تھا, اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ باہر سے گاڑیاں, تحفے, یہ باہر حکومتیں بن رہی ہیں, چیزیں تو وہ کسی کھاتے میں تو آتی رہی ہیں نا. اب وہ کس کھاتے میں, مطلب تحفے آتے رہے ہیں, چندہ آتا رہا ہے, ہم نے جی ڈونیٹ کر دیا, ہم نے یہ کر, تو یہ تو سال سے چل رہا ہے. لیکن موجودہ سینیریو میں یہ جو اچانک آیا ہے کہ جی ایک تو پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن کی طرف رخ کیا کہ جلدی اس کو کیا جائے, اور اس کے بعد یہ جو بات آئی کہ جی اسکروٹنی کمیٹی اپنا فیصلہ سنا رہی ہے 20 کو, کیونکہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چلتے آ رہے تھے. رپورٹ پیش کرے گی یا فیصلہ سنائے گی؟ نہیں, اسکروٹنی کمیٹی فیصلہ کرے گی, اپنا سفارشات دے گی, وہ جائیں گی الیکشن کمیشن, فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا, اور اس کو الیکشن کمیشن کر دے گا. جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو پھر غالباً سپریم کورٹ یا کوئی عدالت غالباً اس کو چیلنج کر سکتی ہے, جتنا میں سمجھاؤں. حکومت چاہے تو اس کو چیلنج کر سکتی ہے. لیکن بات یہ ساری کہ یہ ایک کرائسس ہے. اچھا, اگر فرض کریں فیصلہ ان کے فیور میں آ گیا, حکومت کی فیور میں آئے, تو اپوزیشن کہہ رہے ہیں ہم نہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس ہیں
अकबर बाबर साहब के साथ, उसमें वो पुराने डॉक्यूमेंट्स में नए डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं जो मैं खबर के तौर पे बता रहा हूं। अच्छा, जो अबराज ग्रुप के जो डॉक्यूमेंट, जो आरिफ नकवी साहब के जो की तरफ से जो डोनेशंस आई हैं, वो डोनेशंस उसमें जमा हुए हैं और वो पेपर्स उसमें जमा हुए हैं, और ये पेपर्स पहले नहीं थे। आपको पता है कि पीटीआई के वकील, आपको पता है कि पीटीआई के वकील कौन है इस केस में? जी, शाह कावर एडवोकेट साहब। अच्छा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा दाएं बाएं आगे पीछे घूमता घामता चीजों को देख रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत अरसे से ये नईमुल हक साहब से जो बात हुई इनकी, मेरी भी कुछ उनसे बात, जो मैंने कल बात की थी, बात यह है कि इसको सीरियस, कौन से लीगल एडवाइजर्स हैं पास, किसने मशवरा दिया, मैं नाम लिए मैं जानता हूं, और मैं ये बात अरसे से कह रहा हूं कि दूसरी पार्टियों से लोग इस पार्टी में आके बैठे हैं, वो उन पार्टियों के लिए काम करते रहे हैं और काम कर रहे हैं आज भी। मसला यह है कि खान साहब चूंकि अब मतलब है ना कि अब देखिए ना, खान साहब की जो लीगल, मैं अगर हूं तो मैं कहूंगा कि बैरिस्टर अली जफर साहब, ठीक है ना, जो उनके साथ आए हैं वो, या इसी तरह से फरूख साहब भी अच्छे हैं, जाहिर और भी उनकी लीगल टीम के अंदर लोग अच्छे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि अली जफर साहब तो फर्स्ट पार्टी है ना उनकी, पहली दफा, बाकी जो शख्सियातें दूसरी जमातों से ब्रेक ले लेते हैं। अब वो क्या उन्होंने मशवरा दिया, क्यों उन्होंने, अच्छा नईमुल हक कह रहे थे कि सीरियस है, ये इन्होंने नहीं कहा, सिर्फ नईमुल हक खुद मरहूम कह रहे थे कि ये मामला सीरियस है, इसको लेकिन उनकी तबीयत उस वक्त खराब हुई जब ये अचानक केस उठा, वो बीमार थे, उन्होंने कोई बात भी गालिबन की। डॉक्टर एक ब्रेक ले लेते हैं, यही से आपसे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर बिलावल साहब ने भी आज कहा है कि हमें बताया जाए कि कौन से 2 ममालिक हैं जहां से फंडिंग हो रही है। देखिए बिलावल साहब का तो छोड़ देना, पीपल्स पार्टी तो अपनी एक सियासत कर रही है। इशू ये है कि जो रियासत के मसाइल हैं ना इस वक्त, और अगर दरमियान में ये एक, अब देखें अफगानिस्तान से फौजें अचानक निकल गई हैं, ये नईम बुखारी साहब का मामला आप देखें क्या हुआ। उन्होंने ये कहा, अदालत की तरफ से कहा गया कि इसको काबीना डिस्कस करेगी दोबारा, ऐसे काबीना सिफारिशात बना के, रात को काबीना के अरकान से समरी एक काबीना ने मंजूर की लेट नाइट कल, और उसमें काबीना ने नईम बुखारी साहब को फारिग कर दिया। यानी कहा कि हम नईम बुखारी साहब को, यानी अदालत की तरफ से कहा गया था कि आप दोबारा भेज दें बना के नईम बुखारी, तो काबीना दोबारा सिफारिशात भेजे, तो रात को काबीना ने समरी सारे वजीरों ने साइन की। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैंने कहा ये क्या किया आपने? अच्छा, इसी तरह से जो नदीम अफजल चंद साहब इंतहाई काबिल, यानी अक्रॉस द बोर्ड जिनकी इज्जत होती है, तो उनके हवाले से ये खबर चली रात को कि उनको वापस लिया जा रहा है, उनको तो उन्होंने वो तो नहीं आ रहे वापस, और उनका जाना बहुत, उनका इस वक्त रहना, जो मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स आते थे, जो फौज के लोग आते थे, जो बैंकर्स आते थे, जो सियासतदान आते थे, कहते ये बड़े अच्छे आदमी हैं, आपके पास जो है रियल पल्स बताएंगे आवाम के अंदर क्या सूरत हाल है। अब उनके जाने से ये हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं हुकूमत के, वो थोड़ा सा डर भी गए। मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ ना कि चूंकि खित्ते के हालात, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाना फौज का, अमन मुज़ाकरात का ना होना, या आपके माशी, आपको पता है ना, और जहाज़ों, एक जहाज़ हमारा रोक लिया गया है, लेकिन हमारे और जहाज़ों के ऊपर भी मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके अंदर केसेस हैं। तो यानी अदालत, अब मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में वो जो कंपनीज हैं वो केसेस के फैसले रख के बैठी हुई हैं कि यहाँ पे जहाज उतरेगा पीआई को तो इसको रोक लेंगे, यहाँ उतरेगा, और मजीद ठीक है आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ये इतने, अब देखिए ना रियासत के क्राइसिस हैं, तो यहाँ पर ये सियासत का ना दिल है किसी का इस वक्त, ये कि मुल्क को आगे लेके चलें किसी तरह। और इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।